تو اس لیے علاج کے لیے یہ اگر ناپاک بھی ہیں نا، اول تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جانور جو نا حلال، ان کے پیشاب ناپاک نہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ معقول الرحم جانور یہ کپڑے پر بھی لگ جائیں دوسرے، وہ ناپاک نہیں، اور پینے کی ضرورت آ جائے نا بیماری۔ اب حال یہ تھا کہ وہ مدینہ میں آ کر ٹھہرے، پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ان کو بیماری ہوگی، اور اس کا علاج یہی تھا کہ یہ جو ہے نا ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ عرب جانتے تھے، عرب بھی لوگوں نے مجھے بتایا جو سعودیہ میں رہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا نا کہ جنگل میں کوئی اونٹنی یا بچہ جانے لگی تو دوڑ جاتے ہیں کاروں پر اور جا کر اس کا پیشاب جو پہلا ہوتا نا سنبھال لیتے، اور اتنا مفید ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، اتنی بیماریوں کا علاج۔ تو اگر حرام بھی ہے تو تداوی بالمحرم دینا اس کا مسئلہ الگ ہے، مجبوری ہو جائے علاج یہی ہو تو کر سکیں، بغرض علاج یہ جائز ہاں ہے۔ جائے۔ صحیح۔ اونٹ کا پیشاب جو ہے یہ ناپاک تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ زندگی اس کے بغیر گزر نہیں سکتی۔ جتنے پالتو جانور ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، ان کا پیشاب یہ نہیں میں کہتا کہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی۔ تو یہ اس میں محدثین کے ہاں اتفاق نہیں پایا جاتا۔ بعض کا موقف ہے کہ دوائی کے طور پہ ایسا عمل کیا جا سکتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ ایک اسپیشل کیس تھا، اس کے بعد اس طریقے سے اس کو پروسیڈ نہیں کیا گیا، ورنہ تو صحابہ کرام کی کوئی اس طرح کی یعنی بہت زیادہ واقعات بعد میں مل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو زیادہ مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی اسلام کے پاس کچھ لوگ نیو مسلم آئے، ان کو خارش کی بیماری ہوئی، ان کو یہ مشورہ دیا گیا، بیماری دور ہو گئی، لیکن پھر وہ چند دنوں بعد نبی اسلام کے چرواہے کو قتل کر کے نبی اسلام کے اونٹ بگا کے لے گئے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ ہیٹ کو ٹیل کہ کس لیول پہ کون سی بیماری کے اندر کس اس کا انسٹرومنٹ ہو۔ آپ کو اونٹنی کا پیشاب مسئلہ لگ رہا ہے، شراب سے گندی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، اور بیماری ہے کہ اس میں شراب بھی الاؤ کر دی گئی ہے، جان بچاتی ہے، سور بھی کھا لو۔ پیشاب تو ایک ویری آرگینک سبسٹنس ہے، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ ان دس کیس پریمیرن از دا موسٹ افیکٹو میڈیسن اینڈ دیٹ کیمل یورین واز دا موسٹ افیکٹو کیٹ، اور آئرونیکلی وہ سبھی ٹھیک بھی ہو گئے تھے اس سے۔ مدینہ منورہ کی جو اور فضا اور موسم ان کو موافق نہ آیا تو ان کے پیٹ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کو جہاں اونٹ ہیں صدقے کے، جہاں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں صدقے کے، ان کو وہیں بھیج دو، یہ وہیں رہیں۔ اور ان کو بھی آپ نے فرمایا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَدْوَالِهَا، تم اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو انہوں نے دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، اور چند دنوں کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی۔ کہ اکل اور اورینا یہ دو قبیلے تھے۔ ہمارے یہاں بھی غلط فہمی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دونوں ایک ہی قبیلے کا نام ہے، یہ دو الگ الگ قبیلے تھے۔ ان کے کچھ لوگ غریب تھے، مدینہ شہر آ گئے، اصحاب صفہ جہاں رہا کرتے تھے غریب لوگ، ان کے ساتھ یہ رہنا شروع ہو گئے۔ کچھ بھی نہیں تھا، وہیں سے کھاتے تھے، پیچھے پیتے تھے، اور کھانا پینا اتنا زیادہ میسر بھی نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ کے حالات مالی لحاظ سے اتنے زیادہ طاقت مضبوط نہیں تھے۔ شہر مدینہ میں بیمار ہو گئے، پیٹ پھولنے لگ گیا، ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، پیٹ پھولنے لگ گیا، ایسا لگ رہا تھا پیٹ پھٹ نہ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی کہ ہمیں مدینہ کی ہوا سکھائی نہیں ہے، ہمیں بیمار ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب ایک حدیث کے لفظ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے 233 نمبر حدیث بخاری کی، اس کے لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مدینہ کے باہر فلاں جگہ پر ہمارے اونٹ کھڑے ہیں صدقے کے، آپ وہاں چلے جائیں۔ حدیث کے لفظ ہیں وَأَمَرَهُمْ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا أَن يَشْرَبُوا بِأَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا تھا اس کا دودھ پیو، ان کا پیشاب پیو۔ وہ چلے گئے وہاں پر، انہوں نے دودھ پیا، پیشاب پیا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ ہے وہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا بھی کرامت بیان کروں گا، بخاری میں یہ روایت، اب آپ بولیں گے نہیں ہے، اب آپ بولیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ، یہی بخاری بدلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، سنیے گا، یہ جو واقعہ ہے اورینا اور اوقل والا، یہ واقعہ حضرت انس سے ہی آیا ہے۔ حضرت انس سے دو لوگوں نے آگے کوٹ کیا، ابو قلابہ نے کیا، قتادہ نے کیا، لیکن یہ واقعہ دو طریقے سے مروی ہوا ہے۔ ایک، جب یہ بات آگے گئی، آگے سے آگے گئی، آگے سے آگے گئی، سینکڑوں سال اس کے اندر گزرے، تو واقعے میں فرق آ گیا تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں نے حضرت انس کی اسی روایت کو یوں ذکر کیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پیو۔ واقعہ ایسا تھا کہ یہ لوگ بیمار ہوئے،
یہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیمار ہو گئے، ابغنا رسلا، ہمیں دودھ چاہیے، ہم جس علاقے سے آئے ہیں وہ سبزیاں وغیرہ ہم زیادہ نہیں کھاتے تھے، دودھ چاہیے، یہاں دودھ نہیں مل رہا، صرف دودھ کی بات کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ شہر میں تو دودھ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، صدقے کے اونٹ ہے شہر کے باہر، مدینہ شہر کے باہر، وہاں چلے جاؤ دودھ پیو، بات صرف دودھ کی تھی۔ اور پھر حدیث کے لفظ ہیں یہ لوگ جب وہاں گئے ان کے دل میں خباثت تھی، یہ بعد میں منکر اسلام سے نکل بھی گئے تھے، صحابہ کو قتل بھی کیا تھا انہوں نے، اونٹ لے کے چوری کر کے بھاگ گئے تھے، ان پہ پھر قصاص جاری ہوا تھا، خبیث لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دودھ مانگا، نبی علیہ السلام نے صرف دودھ کی بات کی تھی، وہاں چلے جاؤ اور اونٹنیوں کا دودھ پیو۔ یہ لوگ جب وہاں چلے گئے ان کے دلوں میں خباثت تھی، انہوں نے از خود وہاں جا کر دودھ بھی پیا، پیشاب بھی نکال نکال کے پیا۔ یہ ہے پوری بات جو ایک الگ سند کے ساتھ آئی ہے۔ یہ روایت کا نمبر ہے 2233، دوسری روایت کا نمبر لکھیں 3081، یہ بھی بخاری کے، کھولو ذرا جلدی کھولو، ابو قلابہ سے یہ راوی ہوئی ہے، ابو قلابہ عن انس، یہ قتادہ عن انس، اس کے متن میں بھی اضطراب ہے، ابو قلابہ عن انس، اس کے متن میں بھی کلیش ہے، اضطراب ہے۔ نکال لی بیٹا حدیث نکالو 3081 نکال لی، اس کے الفاظ پڑھو۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بیمار ہو گئے، فاجتووا المدینہ، مدینہ کی ہوا ان کو سوٹ نہ کی، بیمار ہو گئے۔ آگے لفظ پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی انہوں نے، اب غنا رسلا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دودھ چاہیے، اب غنا رسلا، ہمیں دودھ چاہیے، پیشاب کی کوئی بات نہیں کی، ہمیں دودھ چاہیے۔ آگے پڑھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں دودھ ہمارے پاس نہیں، شہر مدینہ کے فلاں جگہ پر آپ چلے جائیں، وہاں ہماری اونٹنی ہے، صدقے کی اونٹنی ہے، اس سے دودھ پئیں۔ صرف دودھ کی بات ہے؟ آگے پڑھیں کیا ہے، فانطلقوا، وہ لوگ چلے گئے، فشربوا من ابوالها والبانها، وہاں پر جانے کے بعد از خود ان لوگوں نے دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں جا کے دودھ پیو، انہوں نے از خود جا کے وہاں دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، حتی صحوا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ پھر انہوں نے صحابہ کو قتل کر دیا، اونٹ لے کے چوری کر کے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، نبی علیہ السلام نے اپنی پولیس بھیجی، انہوں نے جا کر پکڑا، پھر ان سے قصاص لیا گیا۔ سر اب سنیں، یہی واقعہ ارینا اور عقل کا دو طریقے سے مروی ہوا ہے بخاری کے اندر، مسلم میں بھی، دیگر کتب کے اندر بھی، سب کے متن میں کلیش ہے۔ ایک متن یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، بیمار تھے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جاؤ جا کر اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو، پیشاب بھی پیو۔ اور یہی واقعہ دیگر صحیح سند کے ساتھ الگ انداز میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابے انہوں نے پیشاب کی بات ہی نہیں کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کا حکم دیا تھا، دودھ کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جا کے دودھ پیو۔ یہ لوگ خود گئے، ان کے دل میں خباثت تھی، انہوں نے جا کر دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا۔ ایک ہی واقعہ دو الگ انداز کے اندر آیا۔ ایک واقعہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جا کے دودھ پیو، پیشاب پیو۔ ایک واقعہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی کوئی بات نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام نے دودھ کی بات کی تھی، یہ لوگ خود گئے وہاں جا کے دودھ پیا اور پیشاب پیا۔ اب جب ایک ہی واقعہ دو انداز کے اندر آ گیا ہے، سر کرامت ظاہر ہو گئی۔ بخاری کے اندر حدیث نمبر 233، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نبی نے فرمایا تھا جا کے دودھ پیو اور پیشاب پیو؟ جب متن میں کلیش ہے آپ کسی ایک جانب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بولو ہاں نبی نے فرمایا تھا جا کے پیشاب پیو، دوسری سند میں نے آپ کو بیان کر دی، اللہ کے نبی نے پیشاب کی بات نہیں کی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے صرف دودھ کی بات کی تھی، انہوں نے آج خود جا کر کے پیشاب پیا تھا۔ متن میں اضطراب، جب متن میں اضطراب ہو جائے گا آپ کسی ایک جانب نہیں جا سکتے۔ آپ حتمی فیصلہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جا کے دودھ پیو اور پیشاب پیو؟ خدا کا واسطہ ہے، متن حل کرنا سیکھو، متن کیسے حل کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دو واقعات آپ کے سامنے آ گئے، ایک واقعہ آ گیا کیا جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دودھ پیو پیشاب پیو، یہی واقعہ ایک دوسرا راوی کوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نبی علیہ السلام نے پیشاب کی کوئی بات نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دودھ پیو۔ یہ خبیث تھے، انہوں نے خود جا کر کے پیشاب پیا۔ اب سوال یہ کہ ان دو واقعات میں سے کس واقعے کو لیا جائے، کس واقعے کو چھوڑا جائے، اس لیے کہ متن میں اضطراب ہے۔ دونوں واقعات امام بخاری لے کر آیا اور نکالنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ رسول کی شان یہ ہے کہ یہ پاک صاف ستھری طبیعت کو مائل ہوتی چیزیں تمہیں حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، ہر خبیث چیز، گھن والی چیزوں کو تم پر حرام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خبیث چیز کو حلال نہیں کرتے، اور خبیث چیز جس سے انسان اپنی فطرت کے اندر ہی گھن کرتا ہے، سب خبیث چیزیں ہیں۔
پیشاب سے انسان گھن کرتا ہے اپنی فطرت کے اوپر. دنیا میں کوئی انسان ہو اپنی فطرت پہ ہو, سلیم درست فطرت کے اوپر ہو, پیشاب سے گھن کرے گا. اپنا پیشاب کیوں نہ ہو, جانور کا پیشاب کیوں نہ ہو, بچے کا پیشاب کیوں نہ ہو. جب ایک خبیث چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے بیان کی, خبیث چیزوں پر حرام کرتا ہے. جب خبیث چیز حرام ہو گئی, اب آپ کے سامنے بخاری کی 2 روایتیں. ایک روایت کہہ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جا کے پیشاب پیو. ایک روایت کہہ رہی ہے پیشاب کی بات نہیں تھی, صرف دودھ کی بات تھی, انہوں نے خود جا کے پیشاب پیا تھا. کس حدیث کو چنو گے آپ؟ جو حدیث قرآن کے مطابقت کے اندر ہے وہ چنیں گے, یا جو قرآن کے مخالف ہے اس حدیث کو چنیں گے؟ اگر آپ نے اس روایت کو چنا جو قرآن کی مطابقت کے اندر ہے, بدل گئی یہی بخاری. اب آئندہ آپ کے سامنے آپ کو کوئی بولے بھائی بخاری کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پیشاب پیو, آپ بولے بخاری نہیں, ایسی بات بخاری میں نہیں ہے. اب دوسرا ریفرنس دیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشاب کی بات نہیں کی تھی, یہ حدیث کا متن ٹھیک نہیں, متن میں اضطراب ہے, نہیں استدلال کر سکتے اس حدیث سے. اس لیے بڑے بڑے علماء کو دیکھے گا, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام شافعی کے سامنے بھی یہ حدیث پڑھی جاتی تھی صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشاب کی بات نہیں کی تھی. خود امام شافعی مسند شافعی کے اندر بھی یہی حدیث لے کر آئے ہیں جس میں ذکر ہے کہ صرف دودھ کی بات تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ کی بات کی. انہوں نے خود جا کر کے ان کے دلوں میں گندگی تھی, پیشاب ڈال ڈال کے دودھ میں پیا تھا. اس لیے امام شافعی بھی مسند شافعی میں یہ حدیث لے کر آئے. اس حدیث کے متن پر اعتراض کرتے تھے, نہیں استدلال کیا امام شافعی نے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں استدلال کیا انہوں نے اس حدیث سے. انہوں نے کہا اونٹ کا پیشاب بالکل پینے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے دین میں ناپاکی ہے. اس حدیث سے استدلال نہیں کیا, وہ جانتے تھے استدلال ہوتا کیسے ہے. یہ ہے پوری بحث.